جس شخص پر اس دنیا کی زندگی اور آخرت پر حقیقت کھل جائے، یہ تو بس کچھ دن کا ہی کھیل تماشا ہے، اور اس کے بعد ایک سخت ترین حساب کے بعد ہماری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔ ایسا شخص اللہ کو بہت ہی سیریس لینا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا مسکرانا بہت ہی کم، جبکہ اللہ کی یاد اور گناہوں پر مغفرت کے لیے رونا زیادہ ہو جاتا ہے، اور نبیوں کے لیے یہ معاملہ اور زیادہ سیریس ہو جاتا ہے۔ حضور، میں نے سوچا کہ اللہ سے دعا کروں کہ تم لوگوں کو عذاب قبر کی ایک جھلک دکھا دے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ تم اس خوف سے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، یعنی قبر اور آخرت کا معاملہ اتنا زیادہ سیریس ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسکرایا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی نیچر کے اندر عام انسانوں کی طرح تھے۔ آپ بھی اپنے صحابہ کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور مسکرایا بھی کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے ایسے کئی واقعات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر مسکرائے۔ آئیے جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، اے فلاں، جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی۔ وہ روتی ہوئی اٹھ کر جانے لگی۔ حاضرین سے کہا، اس سے کہو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاپے کے ساتھ جنت نہیں لے جائے گا، بلکہ اس کا ارشاد ہے، جنت میں جانے والیوں کو اللہ تعالیٰ جوانی سے سرفراز فرمائے گا۔ جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایک سواری دے دے۔ آپ نے حکم دے دیا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ ان صحابی نے یہ سن کر جواب دیا کہ اللہ کے رسول، میں اس بچے کا کیا کروں گا، مجھے تو سواری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر پھر فرمایا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو، اور اس کے بعد مسکرا کر فرمایا کہ کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو کہ بدو تھے، یعنی بالکل ان پڑھ، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ اسے بہت ہی محبت اور شفقت کرتے، اس کی کمر کو تھپ تھپا کر کہتے، یہ فلاں گاؤں کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمارا نمائندہ ہے۔ اب وہ صحابی بیچارے بہت ہی سیدھے تھے، تو وہ بہت بڑے مجمع کے اندر اپنی تعریف سن کر خوش ہو جاتے۔ یہ دیہات سے لا کر اپنا سامان بیچا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تحفے لایا کرتے۔ ایک بار اسی طرح بازار کے اندر کھڑے ہو کر اپنا سامان بیچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو پکڑ لیا۔ وہ ڈرنے لگے اور کہنے لگے، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اپنے ہاتھوں کو آپ کے پیڑ کے گرد لپیٹ لیا اور آپ سے محبت کی وجہ سے گلے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں فرمایا، کون ہے جو میرے اس غلام کو خریدے گا؟ وہ صحابی بولے، اللہ کے رسول، آپ کا یہ غلام بہت ہی بد شکل ہے، آپ کو اس کی بہت ہی کم قیمت ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کی نظر کے اندر خوبصورت نہیں، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت ہی فنی قسم کے انسان تھے اور پرینک کرنا اور ہنسانا ان کی عادت تھی۔ ایک بار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی داڑھی کا رنگ پیلا تھا، یعنی پیلے رنگ کے اندر رنگی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہاری داڑھی کو کیا ہوا؟ میں اپنی بیوی کو امپریس کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کلر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے۔ ایک بار مدینہ کے اندر ایک قافلہ بہت ہی اچھے فروٹس لے کر آیا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اپنے سب سے اچھے فروٹس ادھار پر دے دو۔ ان لوگوں نے دے دیے۔ وہ فروٹس لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں تحفے کے طور پر پیش کر دیے۔ رسول اللہ نے ان کو تحفہ سمجھ کر ان کو کھا لیا۔ جب لوگوں نے اپنے پیسوں کا تقاضا کیا
تو حضرت نعمان نے جواب دیا کہ وہ فروٹس تو میں نے نہیں کھائے، جس نے یہ کھائے ہیں انہی سے جا کر پیسوں کا مطالبہ کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اپنے پیسوں کا تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فروٹس تو مجھے تحفے کے طور پر دیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان کو بلایا اور ان سے کہا کیا تم نے مجھے یہ تحفے کے طور پر نہیں دیے تھے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں نے سوچا یہ مدینے کے اندر سب سے اچھے فروٹس ہے تو سب سے پہلا حق ان کا آپ پر ہی بنتا ہے، لیکن میرے پاس ان کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو میں نے یہ طریقہ آزمایا، اب آپ ان کی قیمت عطا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے۔ ان تمام واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ